ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 101۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی سبق میں سب سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نماز کا ایک مسئلہ بیان فرما رہے ہیں۔ نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ حالت اقامت میں، یعنی آدمی اپنے گھر میں ہے، اپنے وطن میں ہے، تو نماز پوری پڑھے گا، رکعتیں مکمل پڑھے گا، اور اگر سفر میں ہے اور شرعی سفر ہے اس کا، تو پھر نماز قصر کرے گا۔ نماز قصر جو 4 رکعت والی نماز ہے وہ 2 رکعت ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے جب نماز کو فرض فرمایا تو نماز کی 2 رکعتیں ہی منتخب فرمائی گئی تھیں، جیسا کہ فجر کی 2 رکعتیں، ایسے ظہر کی بھی 2 تھیں، عصر کی بھی 2، مغرب کی 3 تھیں اور عشاء کی 2 تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیبہ ہجرت کے بعد اس کا حکم تبدیل فرما دیا اور رکعتیں بڑھا دیں، اور نماز قصر مسافر کی نماز کے لیے وہی حکم باقی رہا۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ شرعی سفر کتنا ہوتا ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 48 میل یہ شرعی سفر ہے۔ اپنے گھر سے لے کر انسان جہاں جانا چاہتا ہے وہ 48 میل یا اس سے اوپر ہے تو یہ شرعی طور پر بندہ مسافر کہلائے گا اور یہ نماز قصر ادا کرے گا۔ نماز قصر کہاں سے ادا کرے گا؟ جب یہ اپنی بستی سے نکل جائے گا تو اس کے بعد یہ مسافر کہلائے گا۔ وہاں پہنچنا ضروری نہیں، راستہ جو ہے وہ سفر کی حالت میں وہاں پر بھی یہ نماز قصر پڑھے گا۔ اور اگر 48 میل سے کم ہے تو ایسی صورت میں یہ مسافر نہیں ہوگا، نہ یہ حالت سفر میں نماز کم پڑھے گا اور نہ یہ وہاں جا کر نماز کم پڑھے گا۔ ایک شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ 48 میل کا سفر یا اس سے زیادہ سفر کر رہا ہے لیکن جہاں جا رہا ہے وہاں اس کا 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کی نیت ہے، تو پھر یہ مسافر ہوگا۔ اگر مسافر نہیں ہوگا پھر مقیم بن جائے گا، اور اگر 15 دن سے کم ہے تو پھر یہ مسافر ہوگا۔
باقی اس کے علاوہ اگر سفر کی حالت کا کوئی مسئلہ کسی کو پیش آتا ہے تو وہ اس وقت پوچھا جا سکتا ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم سفر کرو فی الارض ملک میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ، نہیں ہے تمہارے اوپر، جناح کوئی گناہ، ان تقصروا من الصلاة، یہ کہ تم کم کر دو نماز کو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، گناہ نہیں تمہارے اوپر، یہ اس وجہ سے فرما دیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے نماز قصر کا اعلان فرمایا تو بہت سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں یہ بات آئی کہ جب 4 کی جگہ 2 پڑھیں گے تو ثواب کم ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نہیں، جب ہمارے حکم پر 4 کی جگہ 2 پڑھو گے تو ثواب پورا ملے گا۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، ان تقصروا من الصلاة، یہ کہ تم قصر کر دو نماز کو۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں ڈر ہو یہ کہ ستائیں گے تمہیں کافر لوگ، یفتنکم ستائیں گے تمہیں، الذین کافر لوگ، ستانے سے مراد یہاں تکلیف پہنچائیں گے، کافروں کا ڈر ہو گیا۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر لوگ تمہارے واضح دشمن ہیں، صریح دشمن ہیں۔ یہاں سے صلاۃ الخوف پہلے تھی نماز قصر، اس کا ذکر فرمایا گیا، اس کے بعد ہے صلاۃ الخوف، اس کا پورا تفصیلی یہاں پر ذکر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی بیان فرما دیا۔ اس کی ضرورت اس وقت پیش آئی کہ جب میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں جا رہے تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ساتھ تھی، سامنے سے مشرکین مکہ کا لشکر آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا ہوا تھا، نماز ظہر کا وقت آیا، سب صحابہ اکرام نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ظہر ادا فرمائی۔ قریب میں مشرکین مکہ نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، انہوں نے دیکھا تو دیکھ کے کہنے لگے انہوں نے تو اب نماز پڑھ لی ہے، یہ بڑا بہترین موقع تھا ہمارے لیے کہ ہم نماز کی حالت میں ان پر حملہ آور ہو جاتے اور ان کو قتل کر دیتے۔ چلو اب نماز عصر آنے والی ہے اور نماز عصر ان کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہے، تو جب یہ نماز عصر میں مشغول ہوں گے تو پھر ہم ان کو قتل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیج دیا اور کافروں کے ارادے سے آگاہ کر دیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کافر یہ ارادہ رکھتے ہیں آپ کے بارے میں، ایسی بری تدبیریں کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے نماز عصر کے وقت صلاۃ الخوف کا حکم نازل فرما دیا کہ صلاۃ الخوف پڑھ لیں۔ صلاۃ الخوف میں اگر تو مسافر ہیں تو پھر 2 پڑھیں گے، 2 رکعتیں پڑھیں گے، اور اگر مسافر نہیں ہیں مقیم ہیں پھر 4 ہی پڑھیں گے۔ طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرما دیا کہ پورا لشکر جتنا ہوگا اس کی 2 جماعتیں بنا لی جائیں گی، اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے کھڑے ہوں گے، ایک جماعت پہرے پر کھڑی ہوگی، دشمن کے اوپر نظر رکھے گی، اور ایک جماعت آ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز کی نیت باندھ لے گی۔ جب ان کی 1 رکعت مکمل ہو جائے گی تو یہ جماعت یہاں سے ہٹ جائے گی، اور دوسری جماعت جنہوں نے ابھی تک نماز شروع نہیں کی پہرے پر تھے وہ آ جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری رکعت ہوگی اور وہ پہلی رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا فرمائیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر لیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعتیں ہو جائیں گی، اور ان دونوں جماعتوں کی 1 رکعت، پھر یہ 1 رکعت اپنی الگ الگ پڑھ لیں گے، جس طرح نماز میں 1 رکعت رہ جائے تو پڑھتے ہیں، یہ اپنی رکعت پڑھ لیں گے۔ یہ طریقہ، ایک طریقہ یہ ہے صلاۃ الخوف کا، اور بھی مختلف طریقے ہیں لیکن مشہور و معروف یہی ہے جس کا یہاں پر قرآن پاک میں ذکر فرمایا گیا۔
اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، اس وقت تمام صحابہ اکرام یہی چاہتے تھے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہی نماز ادا فرمائیں، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی موقع ایسا آتا ہے کہ سب مجاہدین کی خواہش ہو کہ ہم اسی امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے، پھر تو یہ صورت بن جائے گی۔ اور اگر یہ ترتیب بن جائے کہ الگ دو جماعتیں بنا لی جائیں اور ایک جماعت کو پہلے ایک امام نماز پڑھا دے اور دوسری جماعت کو دوسرا امام نماز، پھر تو خطرہ ختم ہو گیا، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ اس صورت میں ہے جب ایک ہی امام کے پیچھے سب کی خواہش ہو تو سب کی خواہش کا احترام کیا جائے گا، اور اس کا طریقہ ارشاد فرما دیا گیا۔ طریقہ کیا ہے؟ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب آپ ہوں ان میں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پھر آپ کھڑے ہوں ان کے لیے نماز پڑھانے کے لیے، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، کھڑی ہو جائے ایک جماعت ان میں سے، معاک آپ کے پیچھے، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ ساتھ لے لیں، پکڑ لیں، اسلحتہم، اپنے اسلحہ کو، فَإِذَا سَجَدُوا، پھر جب یہ سجدہ کر گزریں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، پھر یہ ہو جائیں، ہٹ جائیں، مِنْ وَرَائِكُمْ، آپ کے پاس سے یہ جماعت ہٹ جائے، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، اور آ جائے دوسری جماعت، لَمْ يُصَلُّوا، جنہوں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، وہ نماز پڑھیں آپ کے ساتھ۔ پہلی جماعت جنہوں نے رکعت پڑھ لی ہے وہ واپس چلی جائے پہرے پہ، اور جو دوسری جماعت ہے وہ آپ کے ساتھ آ کر کھڑی ہو جائے۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، اور ساتھ رکھیں اپنے بچاؤ کو، وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنے اسلحہ کو، ہتھیاروں کو بھی ساتھ رکھیں۔ نماز کی حالت میں مختصر ہتھیار ساتھ رکھنے چاہیے، کیونکہ دشمن سامنے ہے، صلاۃ الخوف پڑھی جا رہی ہے، اگرچہ پہرے دار کھڑے ہیں لیکن نماز پڑھنے والے بالکل غافل ہو کر دشمن سے نہیں کھڑے ہوں گے، وہ ہتھیار ساتھ رکھیں گے، کبھی نماز کی حالت میں ضرورت پڑتی ہے تو دشمن پر حملہ کر سکیں گے، اپنا دفاع کر سکیں گے، اور اس سے وہ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ نماز تو ختم ہو جائے گی لیکن گناہ گار نہیں ہوں گے، اور بعد میں وہ اپنی نماز ادا کر لیں گے۔ اور یہ جو صورت یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ ایک جماعت آئی اور وہ آ کر پڑھ کے پھر چلی گئی، پھر یہ جو چلنا نماز کے اندر ہو رہا ہے یا چہرے کا رخ پھر رہا ہے، ظاہر ہے یہ سب چیزیں تو ہوں گی، تو ایسی حالت میں صلاۃ الخوف میں صرف یہ چیز کی اجازت ہے، اس کے علاوہ اور کسی مقام پر اجازت نہیں ہے۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، چاہتے ہیں وہ کافر لوگ، لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، کہ اگر تم غافل ہو، عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، اپنے اسلحہ سے، وَأَمْتِعَتِكُمْ، اور اپنے اسباب سے، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، فَيَمِيلُونَ، پھر وہ حملہ کر دیں تمہارے اوپر، مَيْلَةً وَاحِدَةً، یک بارگی حملہ، اچانک ایک ہی بار میں وہ حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں مشرکین مکہ۔ اس لیے آپ اپنے ہتھیار ساتھ رکھیں۔ اب ہتھیار تو ساتھ رکھ لیے، کبھی اگر عذر پیش آ جائے تو پھر بارش ہو رہی ہے، ہتھیار ساتھ رکھنا مشکل ہے، یا بندہ بیمار ہے اور ایسی حالت میں وہ ہتھیار اٹھا ہی نہیں سکتا، تو فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، نہیں ہے گناہ تمہارے اوپر، إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى، اگر ہو تمہارے اوپر تکلیف، مِن مَطَرٍ، بارش سے، او کنتم مرضی، یا ہو تم بیمار، ان تضعوا اسلحتکم، یہ کہ اتار کر رکھو اپنے اسلحہ کو، بارش کی حالت میں یا بیماری کی حالت میں اپنے اسلحہ کو اتار دو تو ٹھیک ہے اجازت، لیکن وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اور پکڑ لو اپنا بچاؤ، اپنی کوئی دفاع کوئی چیز کو ساتھ رکھ لو تاکہ کبھی کوئی تیر تلوار آتا ہے تو آپ اپنا دفاع کر سکیں۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، فَإِذَا، پھر جب قضیتم پورا کر لو تم، الصلاۃ نماز کو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ،
پھر اللہ کا ذکر کرو قیاماً کھڑے کھڑے، وقعوداً بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبکم اور لیٹے ہوئے۔ صلاۃ الخوف تو پڑھ لی کہ دشمن کے لیے جماعتیں بنا لی اور اس کی ساری ترتیب رکھ لی، لیکن جب نماز مکمل کر لو تو پھر اللہ کا ذکر کرو، بیٹھے ہوئے بھی، کھڑے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی، ہر حالت میں اللہ کا ذکر زبان پر جاری رکھو۔ یہ کس وقت کی بات؟ جب دشمن کے سامنے ہو۔ جب دشمن کے سامنے اللہ اعلان فرما رہے ہیں کہ اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھو، تو جو دشمن کے سامنے نہیں، امن میں ہے، گھر میں ہے، سکون میں ہے، وہ اپنی زبان کو ذکر سے کیسے تر نہ رکھے؟ اللہ تعالیٰ نے بہت سے اعمال کرنے کا حکم ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، لیکن ان سب میں ایک عمل ایسا ہے جس کے کثرت کے ساتھ کرنے کا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا، وہ ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ نے باقی جتنے اعمال ہیں ان کا صرف حکم دیا، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، لیکن جب ذکر کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا کہ ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ تو انسان گھر کے اندر ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہے، زبان، اس کے لیے تو وضو بھی نہیں چاہیے، بے وضو بھی ہے تب بھی، اور یہاں تک کہ اگر حالت جنابت میں بھی ہیں، غسل بھی کرنا ہے، ذکر مانے نہیں ہے، اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے، درود پاک پڑھا جا سکتا ہے، ذکر اللہ ہو سکتا ہے۔ تو کتنی سہولت ہے اس کے لیے، پابندیاں نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، کبھی بھی غفلت میں نہ پڑیں۔ اس لیے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمْ، پھر جب تم پورا کر لو الصَّلَاةَ، نماز کو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر اللہ کا ذکر کرو، قیاماً کھڑے ہوئے، وقعوداً اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبکم اور لیٹے ہوئے، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پھر جب تم اطمینان میں آ جاؤ، دشمن کا خوف ختم ہو جائے، اب صلاۃ الخوف ختم، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پھر درست نماز پڑھو، پھر جو روٹین کی نماز ہے اسی طریقے سے پڑھو۔ اب تمہیں صلاۃ الخوف کی جو اجازت ملی تھی وہ صرف دشمن کی وجہ سے ملی تھی، اب دشمن کا خوف ختم ہو گیا تو صلاۃ الخوف ختم۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہے، کتابا موقوتا، مقررہ وقت میں۔ اللہ نے وقت مقرر کیا، ہر نماز کا وقت مقرر فرمایا ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ایک دن آپ تشریف لائے تو آپ نے نماز فجر اول وقت میں پڑھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ امام ہیں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی ہیں۔ ظہر کی نماز بھی اول وقت میں، عصر کی نماز بھی اول وقت میں، مغرب کی نماز بھی اول وقت میں، اور عشاء کی نماز بھی اول وقت میں۔ دوسرے دن حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے تو سب نمازیں آخر وقت میں پڑھائیں، فجر بھی آخر وقت میں، ظہر بھی آخر وقت میں، مغرب بھی، عصر بھی آخر وقت، مغرب بھی آخر وقت، اور عشاء بھی آخر وقت میں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا کہ آپ کی امت کے لیے اور آپ کے لیے یہ نمازوں کا وقت ہے، جو اول ہے، آخر ہے، ان سب کے درمیان سارا آپ کے لیے نماز کا وقت ہے، جب چاہو نماز پڑھ لو۔ نماز فجر کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ طلوع فجر سے، جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، اذانیں ہوتی ہیں، وہاں سے نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور یہ چلتا ہے طلوع آفتاب تک، سورج نکلنے تک نماز فجر کا وقت ہے۔ درمیان میں جب بھی چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نماز ظہر کا وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، اور یہ چلتا ہے جب ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو جائے۔ بعض حضرات کے نزدیک ایک مثل ہے، لیکن احناف کی راجح روایت یہی ہے کہ دو مثل ہر چیز کا سایہ ہو جائے، دگنا ہو جائے ہر چیز کا سایہ، وہاں تک ظہر کی نماز کا وقت ہوگا۔ اور پھر جب ظہر کا وقت ختم ہوگا، ہر چیز کا سایہ دگنا ہوگا، وہاں سے عصر کا نماز کا ٹائم شروع ہو جائے گا، دگنے سے پہلے ظہر کی نماز کا ٹائم،
اور جیسے دگنا ہوا عصر کی نماز کا ٹائم شروع ہو گیا، اور یہ ٹائم چلے گا سورج غروب ہونے تک، عصر کی نماز کا ٹائم۔ سورج غروب ہوگا تو مغرب کی نماز کا ٹائم شروع ہو جائے گا، پھر مغرب کی نماز کا ٹائم ختم ہوگا جب آسمان پر جو سرخی ہے وہ ختم ہو جائے، اس وقت تک مغرب کی نماز جب ختم ہو گئی تو پھر عشاء کی نماز شروع ہو گئی۔ اور عشاء کی نماز کا ٹائم افضل تو یہی ہے، نصف رات سے پہلے پہلے بھی پڑھنی چاہیے، لیکن اگر کوئی مجبوری بن گئی، کوئی عذر ہے، تو اس کا ٹائم سحری تک جا سکتا ہے، سحری سے پہلے تک عشاء کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہے، کتابا موقوتا مقررہ وقت میں۔ ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، اور ہمت نہ ہارو، فی ابتغاء القوم، قوم کا پیچھا کرنے میں، قوم کا پیچھا کرنے میں ہمت نہ ہارو۔ یہ مت سمجھو کہ یہ قوم اگر ہم ان کا پیچھا کریں گے بار بار تو ہمیں تکلیف پہنچے گی۔ فرمایا ان تکونوا تعلمون فإنهم یعلمون، اگر تم بے آرام ہوتے ہو تو فإنهم یعلمون، وہ بھی تو بے آرام ہوتے ہیں، کما تعلمون، جیسے تم بے آرام ہوتے ہو، وترجون من اللہ ما لا یرجون، اور تم جو بھی ایک ایک قدم جہاد میں اٹھاتے ہو، جب دشمن کا پیچھا کرتے ہو، تم امید رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے ما لا یرجون، جو وہ امید نہیں رکھتے۔ تمہیں تو ایک ایک چیز پر اللہ تعالیٰ اجر دینے والے ہیں۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے، حکمت والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر آج نماز قصر کا طریقہ بیان فرما دیا، اور صلاۃ الخوف کا طریقہ سمجھا دیا، اور اس کے ساتھ نماز کے مقررہ اوقات ہمارے سامنے آ گئے کہ کس طریقے سے ہم نے نماز کی ادائیگی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔